اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دیکھو، کل بات چل رہی تھی وہی مجاہدہ پر ہی چل رہی باتیں، مجاہدہ اختیاریہ اور مجاہدہ اضطراریہ. مجاہدہ اختیاریہ میں انسان اگر چاہے تو کر سکتا ہے، نہ چاہے تو نہ کرے، اور یہ خود نہ کرے بلکہ دوسرے کے تابع ہو کر. جیسے ماں باپ نے کوئی حکم دیا، اب طبیعت نہیں چاہ رہی ہے تو یہ بھی مجاہدہ ہے، مجاہدہ اختیاریہ ہے. نافرمانی بھی کر سکتے لیکن فرما برداری کی. مجاہدہ اضطراریہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حال آ گیا، بیماری آ گئی، نقصان آ گیا، کام نہیں ہوا، غم آ گیا، تو یہ مجاہدہ اضطراری ہے کہ اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. تو مجاہدہ اختیاریہ میں انوارات زیادہ ہے، مجاہدہ اضطراری میں بظاہر انوارات کم ہیں. کیسے؟ مجاہدہ اختیاریہ میں بات کو ماننے کے بعد، اعمال کے کرنے کے بعد، ایک انسان نے رات میں عبادت کی، مجاہدہ کیا، اس کے بعد طبیعت میں خوشی پیدا ہوتی، وہ انوارات ہوتے. اور جو اللہ کی طرف سے حالات آئے، غم کے، مصیبت کے، بیماری کے، تو اس میں بظاہر کوئی خوشی نہیں ہے بلکہ غم ہے، پریشانی ہے. تو انوارات کم ہیں لیکن حقیقت میں ترقی زیادہ ہے. کیونکہ تو برداشت کرنا ہے، اس میں کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو یہ باتیں چل رہی تھی. پھر مجاہدہ اضطراریہ میں کیا ہے؟ سب سے بڑا کام صبر کرنا پڑتا ہے، اور صبر کے بارے میں پہلے بھی باتیں بہت تفصیل سے گئی، دوبارہ آئے گی. تو صبر جو ہے اس میں صبر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، جھگڑا نہیں کر سکتے، کسی پر انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ اس نے اس کی طرف سے ہوا ہے. اللہ کی طرف سے حال آیا ہے تو صبر کر کے اس کو پورا کر لو. اس لیے فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ مجاہدات اضطراریہ صبر کا تقاضا کرتے ہیں کہ انسان ان تکلیفوں پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے. اور جب صبر کرے گا تو صبر کرنے والوں کے لیے وعدہ ہے کیا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی اور اعمال کا اجر تو حساب کے ذریعے دیا جائے گا، اور صبر کرنے والوں کو بلا حساب اجر دیا جائے گا. بہرحال اس مجاہدہ اضطراریہ سے بعض اوقات ترقیات بہت تیزی سے ہو جاتی ہے، بہت تیزی سے ہو جاتی جی. دوسری بات، مجاہدہ اختیاریہ کرنے والے کو یہ خیال بھی ہونے لگتا ہے، جو مجاہدہ اختیاریہ ہے یعنی خود سے جو اعمال اور کر رہے ہیں، تو اس میں تو یہ خیال بھی ہونے لگتا ہے کہ میں مجاہدہ کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ ہاں، دیکھا اب تو میں اتنے قرآن پڑھ رہا ہوں، اتنے نوافل پڑھ رہا ہوں، اتنے روزے رکھ رہے ہیں، یعنی سب نوافل کی، اور اتنے صدقات ہے، اور ماشاءاللہ ہم یہ سیکھ رہے وہ سیکھ رہے سارا. تو اس کے اندر کیا ہے کہ اس کو پتہ لگتا ہے کہ میں مجاہدہ کر رہا ہوں. اور پھر جب اس میں سرور اور نورانیت معلوم ہوتی ہے تو اس سے مزہ بھی آتا ہے، جس کی وجہ سے اس مجاہدے میں نفس اور شیطان کے فریب کاریوں کا احتمال بھی رہتا ہے. یعنی نفس اور شیطان ہم کو بہکا سکتے ہیں اس مجاہدے میں، اگر صحیح رہبر نہ ملا تو. وساوس نفس و شیطان کی فریب کاریوں کا احتمال بھی رہتا ہے، لیکن مجاہدہ اضطراریہ میں یہ وساوس نہیں ہوتے، اس میں یہ وساوس نہیں ہوتے، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ میں مجاہدہ کر رہا ہوں.
اس لیے انسان مجاہدہ اضطراریہ سے سیدھا منزل تک پہنچ جاتا ہے، مجبوراً منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ سے اپنی طرف سے مجاہدہ اضطراریہ طلب نہ کرے، ہاں اللہ تعالیٰ سے مانگے نہیں، آ جائے تو برداشت کر لے، لیکن اللہ سے حال مانگنا نہیں کہ اللہ مجھے بیماری دے دے یا اللہ مجھے غم دے دے، یہ نہیں مانگنا ہے۔ ہاں آ گیا تو برداشت کر لو، ورنہ مانگنا ہے ہمیشہ اللہ مجھے عافیت دے، اللہ مجھے مال دے، اللہ مجھے صحت دے۔ مانگنا اچھی چیزیں ہے، لیکن اگر اس کے خلاف آ گیا تو اس کو برداشت کرے اور صبر کرے۔ البتہ اللہ تعالیٰ سے اپنی طرف سے مجاہدہ اضطراریہ طلب نہ کرے، بیماری اور تکلیف اور صدمہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے، بلکہ دعا کرے کہ اللہ میں بیمار اور تکلیف سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ لیکن جب بیماری آ جائے یا کوئی اور تکلیف یا مصیبت آ جائے تو اس وقت صبر کرے اور یہ سوچے کہ مجاہدہ اضطراری کرایا جا رہا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ترقی دینا چاہتے ہیں۔ جی، تکلیف اور پریشانی کے وقت میں مجاہدہ اضطراری کو سوچنا۔ اس دنیا میں انسان کو جتنے صدمے پیش آتے ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں اس کو کوئی غم پیش نہ آتا، ہر ایک کو آتا ہے۔ ان صدموں کے وقت اگر انسان ذرا خیال کر لیا کرے کہ تکلیف اور صدمہ تو مجھے پہنچ گیا، اس کو تو ہم ٹال نہیں سکتے، لیکن یہ مجاہدہ اضطراری ہو رہا ہے اور مجاہدہ اختیاری کرنے کی تو مجھے توفیق ہوتی نہیں، یعنی خود سے تو کوئی بات کرنے کی توفیق ہوتی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے حال آیا ہے کہ مجاہدہ اختیاری کر کے کوئی ترقی حاصل کروں، اس کا موقع مجھے نہیں ملتا، میرا نفس مجھے مجاہدہ نہیں کرنے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مجاہدہ اضطراری کے اندر لگا دیا اور اس کے ذریعے نہ جانے میرے کتنے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ جی، اس کے ذریعے نہ جانے میرے کتنے گناہ معاف ہو رہے، یہ مجاہدہ اللہ کرا کر انسان کو پاک کر رہا ہے، یہ بھی ایک پاکی ہے۔ جی، جیسے کپڑوں کی پاکی ہوتی ہے نا، اس میں بھی مجاہدہ ہوتا ہے نا، کپڑوں کو برش لگایا جاتا ہے، صابن لگایا جاتا ہے، اس کو پٹکا جاتا ہے، اس کے میل کو نکالا جاتا ہے، مجاہدہ کراتے ہیں کپڑے کو۔ تو ایسے ہی مجاہدہ کراتے ہمارے دل کو، ہمارے نفس کو مجاہدہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جو حالات آتے ہیں تو اس پر گناہ معاف ہوتے ہیں، گویا دل کا میل صاف ہو رہا ہے، دل کو اللہ دھو رہے ہیں۔ جب انسان اپنی اصلاح کی نیت سے کام کرتا ہے تو یعنی جیسے اللہ کے راستے میں جانا، اعمال کا کرنا، صبر کرنا، اصلاح کے لیے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جی، تو فرمایا اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا یہ معاف ہو رہے، گناہ معاف ہو رہے، کتنے درجات بلند ہو رہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو رہا ہے۔ دیکھو اس مجاہدہ کے ذریعے سے کیا کیا فائدے، ایک تو گناہ معاف ہو رہے، دوسرا درجات بلند ہو رہے، تیسرا اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے۔ جی، تو دیکھو جیسے بیماری آئی مثال کے طور پر، اب وہ مجاہدہ کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، علاج کرانا ہے، صبر کرنا ہے، کیا فائدہ ہوں گے معلوم ہے؟ ایک تو گناہ معاف ہوں گے، دوسرے درجات بلند ہوں گے، تیسرا اللہ کا قرب ملے گا۔ کوئی غم آ گیا، اس غم کے اندر تینوں فائدے، کوئی نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہ تینوں فائدے ہوں گے۔ شکایت نہ کرے، برداشت کرے، خاموش رہے۔ جی، تو فرمایا 3 فائدے ہوں گے، لیکن اگر تم نے شکایت شروع کر دی تو جو نفع اللہ تعالیٰ دینا چاہتے تھے وہ شکایت کی وجہ سے، بے صبری کی وجہ سے نکل گیا، نہیں ملا۔ کیوں؟ مصیبت کو تو ہم ٹال نہیں سکتے اور بول کر وہ مصیبت کا اجر ختم کر دیتے، اس لیے تھوڑا سا صبر کرنا ہے۔ کسی چیز سے نہیں ہوتا ہے۔ جی، علماء کرام نے فرمایا صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا جتنا قرب حاصل ہوتا ہے، صبر کے ذریعے سے
اللہ تعالیٰ کا جتنا قرب حاصل ہوتا ہے اور کسی چیز سے نہیں ہوتا. سبحان اللہ. صبر کے ذریعے سے. اللہ اکبر. یہ صبر بہت بڑی چیز ہے. اس لیے جب بھی کوئی صدمہ، پریشانی اور تکلیف آئے تو اس وقت انسان یہ سوچ لے کہ یہ مجاہدہ اضطراری ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کے اندر میرا فائدہ ہے، میری ترقی ہو رہی ہے. اس کو سوچنے سے انشاءاللہ وہ تکلیف اور غم بھی ہلکا ہو جائے گا. کیا ہو رہا ہے کہ میرا فائدہ ہے، میری ترقی ہو رہی، انشاءاللہ وہ تکلیف اور غم بھی ہلکا ہو جائے گا، اور من جانب اللہ جو ترقی ہونی ہے وہ بھی ہو جائے گی. تو آئندہ کبھی ایسا ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن کبھی آ جائے تو پھر ہمیں اس بات کو سوچنا ہے تو آسان ہو جائے گا صبر کرنا. کیونکہ انسان چاہتا ہے نا کچھ ملے، تو اب سوچو کہ یہ تکلیف آئی ہے تو اس پر یہ ملنے والے ہے، جب ملے گا تو ظاہر بات ہے کچھ دینا ہوگا. ہم جس طریقے کی کوئی چیز خریدتے ہیں تو کچھ دیتے بھی ہے نا، اس کو پیسے دیا تو چیزیں لی ہے. تو اللہ تعالی ہم سے مجاہدہ کروایا تو اس پر اللہ نے اجر بھی دیا، کیا ہوا، مغفرت بھی کی، قرب بھی ملا اور درجات بھی بلند ہوئے. حضرت فرماتے، میرا ایک واقعہ ہے حضرت مفتی صاحب، جب وفاقی شرعی عدالت میں میرا تقرر ہوا، شرعی عدالت، تو عارضی طور پر مجھے دارالعلوم چھوڑ کر اسلام آباد جانا پڑا. مفتی تقی عثمانی صاحب، تو فرمایا شرعی عدالت میں تھے، وہ جج تھے، تو اسلام آباد جانا پڑا. جانے کی مرضی نہیں تھی، چنانچہ رمضان اور شعبان کی چھٹیوں میں تقریباً 1.5 مہینہ وہاں گزارا. اس سے پہلے کبھی اتنے عرصے تک دارالعلوم چھوڑنے کی نوبت نہیں آئی تھی. اس لیے اس سفر سے مجھے بہت اذیت ہوئی اور ایک ایک لمحہ وہاں گزارنا مشکل ہو گیا. اس ساری صورت حال میں نے اپنے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ کر بھیجی کہ حضرت یہ حال ہے. تو دیکھو جواب میں حضرت والا نے فرمایا، یہ سب مجاہدہ اضطراری ہو رہا ہے. دیکھو یہ سب مجاہدہ اضطراری ہو رہا ہے، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھو شیخ کو لکھا اور جواب دیا، کتنی تسلی ہوگی، ورنہ نفس مار رہا تھا. جی بعد میں جب حضرت والا سے ملاقات ہوئی تو حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھے مجاہدہ اضطراری اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی نہیں چاہتا کہ وہ کام ہو، جی مغفرت ملتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. مجاہدہ اضطراری سے ملتا ہے. جی ہاں جی ہاں اس کا لکھا ہے. تو جی تو پھر بعد میں حضرت والا سے ملاقات ہوئی تو حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھے مجاہدہ اضطراری اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی نہیں چاہتا کہ وہ کام ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور تخلیق سے وہ کام ہو جاتا. اگر اس پر انسان صابر رہے اور راضی برضا رہے، صابر صبر کرنے والا راضی برضا رہے، تو اس مجاہدہ اضطراری سے بعض اوقات انسان کی ترقی بہت تیز رفتاری سے ہوتی ہے. راضی رہے تو بہت تیزی سے، 120 کی سپیڈ نہیں، پتہ نہیں کتنے ہزاروں کی سپیڈ پر فی گھنٹہ جاتا ہے انسان اوپر. جی راضی برضا کو آسان کام ہے، صبر بہت ترقی کرتا ہے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. ترقی تیز رفتاری سے جانا ہو تو پھر تھوڑا سا مجاہدہ بھی اتنا لمبا کرنا پڑے گا نا. نہیں اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں لے جائیں گا. ارے کیا کم مجاہدہ ہے، چاروں طرف ہمیں گناہ کا ماحول بلا رہا ہے، ارے اس میں بھی ہم اپنے نفس کو مار مار کر کچھ سیدھا سیدھا چلا رہے ہیں. کم مجاہدہ ہے، اس پر بہت کچھ مل رہا ہے. جی بعد میں اچھا بہرحال اللہ تعالیٰ سے مصیبت، تکلیف اور غم اور صدمہ نہ مانگے، بلکہ ان چیزوں سے پناہ مانگے. لیکن جب چیزیں آ جائے
تو اس وقت یہ سوچے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرے درجات بلند فرمانا چاہتے ہیں۔ جی، مجاہدہ استراریہ کا نفع، آگے ارشاد فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے، باتیں ہیں، مجاہدہ استراریہ سے عمل میں قلت بھی ہو جائے اور محض فرائض اور واجبات ہی پر اکتفا ہوتا رہے تب بھی مجاہدہ کاملہ کا ثواب ملتا ہے۔ عمل میں قلت بھی ہو جائے اور محض فرائض اور واجبات ہی پر اکتفا ہوتا رہے تب بھی مجاہدہ کاملہ کا ثواب ملتا ہے۔ سمجھے اس بات کو ذرا اور مثلا مجاہدہ استراریہ میں کوئی صدمہ آ گیا، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، اس صدمہ اور پریشانی کی وجہ سے نوافل وغیرہ کے معمولات چھوٹ گئے اور صرف فرائض اور واجبات پر اکتفا کرنا پڑ رہا ہے، تو بظاہر معمولات کے چھٹنے اور نوافل کے کم ہونے کی وجہ سے عمل میں قلت ہوئی، کمی ہوئی، لیکن اللہ جل جلالہ اس مجاہدہ استراریہ کی برکت سے مجاہدہ کاملہ کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جی، مجاہدہ کاملہ کا ثواب عطا۔ مثلا گھر میں والدین میں کوئی بیمار ہو گیا، اب ان کی تیمارداری میں وقت گزر رہا ہے اور تلاوت کا موقع نہیں مل رہا ہے، تسبیح پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، ایسے موقع پر بعض اوقات بہت صدمہ ہوتا ہے کہ اس کام میں لگنے کی وجہ سے ہماری تلاوت چھوٹ گئی، ہمارے معمولات چھوٹ گئے۔ اس پر حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ بات دل سے نکال دو، یہ بات دل سے نکال دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو تکلیف تم پر آئی ہے خدمت کرنے کی وجہ سے، اس نے تم سے یہ عبادت چھڑائی ہے، اس نے تم سے یہ عبادت چھڑائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تم کو محروم نہیں کریں گے، بلکہ کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کتنا آسان کر دیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک حال بھیجا تو دوسری طرف سے ہمیں آسانی کر دی، اس کو کہتے ہیں نا فیسیلیٹی دی، جو آج کل کی زبان ہے نا، سبسڈی، فیسیلیٹی دی کہ بھائی تمہارے اگر وہ معاملہ چھوٹ گئے تمہاری خدمت کی وجہ سے، کسی کی یہ مجاہدہ استراریہ آنے کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں وہ تم کو بھر دوں گا۔ اللہ اکبر، وہ اللہ تعالیٰ بھر دیں گے، کہتے ہیں نا کامل مجاہدہ کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کوشش کرے اپنے معمولات چھوٹے نہیں، لیکن کبھی ہو جائے تو وساوس میں نہ آئے اور اس کی وجہ سے خدمت کو نہ چھوڑے، اس کی وجہ سے بے صبری نہ کرے، اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ کیا ہوگا، دوسروں کو تکلیف پہنچا دی تو پھر کیا، تو اس مجاہدہ استراریہ کا اجر جو ملنے والا تھا وہ محروم ہو جائیں گے۔ اور مجاہدہ اختیاریہ یعنی وہ معمولات کو پڑھ لیا لیکن تکلیف پہنچانے کی وجہ سے وہ بھی گئے، یہ بھی گیا۔ یہ بہت عجیب چیز ہوتی ہے، اس لیے وہ بیلنس کرنا پڑتا ہے ہر چیز کے اندر۔ تو وہیں پر ضرورت پڑتی ہے کہ ہم سمجھے اور پوچھے۔ بس دین کی صحیح فہم یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ کس وقت کا کیا تقاضا ہے۔ دین کی صحیح فہم کیا ہے؟ کہتے ہیں نا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے، وہ ہے، یہ ہے دین کی سمجھ۔ کیا ہے دین کی سمجھ؟ یہ ہے کہ کس وقت کا کیا تقاضا ہے، بس یہ ہے فقاہت، فقاہت کہتے ہیں، یفقہہ فی الدین۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے، خاص بندوں کو۔ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ خیر کا، یعنی اپنے خاص بندوں کو اللہ یہ سمجھ عطا فرماتے ہیں کہ کس وقت کا کیا تقاضا ہوتا ہے۔ یہ محنت کرنے کے بعد ملتا ہے، بہت بڑا انعام ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ جس کو مل گئے فقط اوتی خیرن کثیرا، اس کو بہت بہترین، بہت بھلائی مل گئی۔ اس وقت میں وہ کام انجام دے،
اس وقت میں وہ کام انجام دے. ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں. آج ہم اپنا شوق پورا کرتے ہیں. اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں. دیکھو ابھی بھی آپ سن تو رہے اتنے مہینوں سے درس، لیکن جو دین سمجھا رہا ہوں وہ ابھی تک ہم نہیں سمجھے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھا دے. کچھ خالی ایسا لگتا ہے کہ ہاں باتیں بہت اچھی ہے، حقیقت میں جو دین سمجھ گئے نا تو یہ ہے کہ کس وقت میں کیا تقاضا، کیا عمل کرنا. اس وقت میں بھی ہم شوق پورا کر رہے ہیں. جی فرمایا اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے. کسی شخص کو کسی چیز کا شوق ہو جاتا ہے، کسی کو کسی چیز کا شوق ہو جاتا ہے، بس اب شوق پورا کر رہے ہیں. دین اس کا نام نہیں، دین اس کا نام نہیں، بلکہ دین نام ہے اتباع کا، ماننے کا. دین نام ہے ماننے کا، شوق پورا کرنے کا نہیں. ایک آدمی کا مثال کے طور پر ایک عمل کرنے کا، نفل عمل ہے، اس کو بہت شوق ہے. اب کسی نے، ماں باپ نے یا کسی بڑے نے، کسی اللہ والے نے، کسی عالم نے اس کو کہا کہ بھائی اس کو تم چھوڑ دو، تو اب کیا ہوگا؟ ارے بولے یار تمہاری سب بات ماننے کو تیار ہو، لیکن یہ میرے سے مت چھوڑاؤ. تو اب دیکھو یہ ہوا کہ اتباع کا نام ہے. اتباع کرو، جس وقت میں جو کام دیا جائے وہ کرو، جس وقت میں جس کام کو آگے پیچھے کرنے کو کہا جائے تو وہ کر لو. تو وہ ہے اتباع ہوئی. لیکن نہیں، اپنا تو پورا کرنا، اس کے بعد بتاؤ کیا کرنا ہے. تو وہ شوق پورا کرنے کا نام. تو یاد عبادت ہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو شوق، ہمارا ایک شوق ہو گیا، شوق کو پورا کرے. دین اس کا نام نہیں، بلکہ دین نام ہے اتباع کا. اتباع یعنی ماننے کا، کہ اس وقت میں مجھ سے کیا تقاضا ہو رہا ہے، اس تقاضے کو انجام دوں، بس یہ دین ہے. اسی لیے اوپر بات بتائی نا، یہ اسی کی تفسیر ہو رہی ہے کہ جیسے گھر میں کوئی بیمار ہے، اب بیماری کی وجہ سے معمولات پورا کرنے کا شوق ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے پورا نہیں کر رہے اور آپ نے چھوڑ دیا، اور آپ نے بیمار کی اچھی خدمت کی، اس کو تکلیف نہیں پہنچنے دی، تو اس کو کہتے ہیں دین پر عمل کیا. اور ایک آدمی نے بیمار کو ادھورا چھوڑا، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اپنے معمولات کو، شوق کو پورا کر دیا، تو اب یہ دیکھو اس کو کہتے ہیں شوق پورا کرنے کا. ہاں اس کی خدمت کے بعد ٹائم ملا، اپنا کام کر لے. لیکن ہو سکتا ہے صبح سے شام تک ٹائم نہیں ملا اور تھک گئے، اب تھک کر ہم سو گئے. تو اس لیے یہ بہت باریک چیز ہے کہ چھوڑنا بھی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کم بھی نہیں چھوڑنا ہے، برابری کرنا ہے، بیلنس کرنا ہے، ہر چیز کا دھیان رکھنا ہے. اور خالی بیماری نہیں، اور بھی کچھ کا، کبھی کبھی مہمان آ جاتے ہیں. تو یہ دیکھو ابھی اس کو ایک مثال سے بتا رہے ہیں کہ ایک طالب علم میرے پاس آئے، ایک طالب علم میرے پاس آئے اور کہا کہ مجھے درجے تخصص میں داخل ہونے کا بڑا شوق ہے. نا بعضوں کو قرات سوا سیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. کہا تخصص میں داخل ہونے کا بڑا شوق ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ والدین کی کیا مرضی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ والدین کی کیا مرضی ہے. اس نے کہا والدین کا کہنا یہ ہے کہ نہ پڑھو، وہ تو منع کرتے ہیں، لیکن مجھے بڑا شوق ہے. اگر میں نے نہیں پڑھا تو میرا یہ شوق پورا نہیں ہوگا. تو پھر میں نے کہا کہ والدین کی اطاعت واجب ہے، اور مفتی بننا کوئی واجب اور فرض عین نہیں. اگر والدین پڑھانا نہیں چاہتے، بلکہ وہ اپنی ضرورت اور مصلحت سے کسی ایسے مشغلے میں لگانا چاہتے ہیں جو جائز ہے، حرام اور ناجائز نہیں ہے، تو اس صورت میں والدین کے حکم کی تعمیل واجب ہے، حکم کو ماننا واجب ہے، اور مفتی بننا واجب نہیں ہے. اللہ اکبر. دیکھو یہ آیا شوق. یا مثلا والدین بیمار پڑے ہیں، ان کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، لیکن آپ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے اس طالب علم میں، اس طلب علم میں گھر سے نکل گئے.
جو فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے، جیسے پورا عالم بننا اور شہادت عالم کی شہادت حاصل کرنا فرض عین نہیں. پورا عالم بننا فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے. اگر والدین بیمار ہے، ان کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، تو پھر وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی خدمت کرو اور دین کی صرف ضروری معلومات حاصل کرو، وہ فرض ہے. جی. یا مثلا کسی کو جہاد میں جانے کا شوق ہو گیا، اب اس کی فکر نہیں ہے کہ والدین اجازت دے رہے یا نہیں، حالات اس کے لیے سازگار ہے یا نہیں، اور میرے لیے اس وقت کون سی بات زیادہ مناسب ہے، اس کی کوئی فکر نہیں، بس مجھے جانا ہے اور چل پڑے. یا مثلا تبلیغ میں جانے کا اور چلا لگانے کا شوق ہو گیا، اب گھر میں ماں باپ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہ دین پر عمل نہ ہوا، یہ تو اپنا شوق پورا کرنا ہوا. یہ کون سا دین پر عمل ہوا؟ دین تو ہر جگہ پر برابری چاہتا ہے. ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر کام کرنا یہ دین نہیں ہے، سب کو دیکھنا ہے. تو اپنا شوق پورا کرنا ہوا، اس لیے کہ اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے. جی، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں. لہذا یہ دیکھو کہ کس وقت شریعت کا کیا تقاضا ہے، یہ دیکھو، اس تقاضے کو پورا کرو. انہی باتوں کی وجہ سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، انہی باتوں کی وجہ سے لوگ ناراض ہو جاتے کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں مفتی بننے نہیں دیتا. پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ تو مولانا ہم کو ہر کام سے روک دیتے. کیا بولتے ہیں؟ کیونکہ اب بیچارے کے اندر سمجھ نہیں ہے. بظاہر تو لوگ یہی کہیں گے کہ تو ہمیں روک رہے آگے پڑھنے سے، آگے جانے سے، اور اس سے ہماری ترقی میں رکاوٹ بن. لیکن حقیقت میں وہ سمجھے نہیں ہے بیچارے دین کو. جو دین کو سمجھ چکے ہیں وہ ان کو سمجھا رہے تو ان کی سمجھ میں آ نہیں رہا، پھر وہ اس کی مخالفت کرتے، بولے یہ تو بولتے رہیں گے، ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے. تو وہ شوق پورا کرنے چاہ رہے ہیں. تو فرمایا کیا؟ فرمایا کہتے ہیں کہ ہمیں مفتی بننے نہیں دیتا، اور یہ جماعتوں میں جانے نہیں دیتا، اور یہ تبلیغ کا دشمن ہے. پھر کیا کہیں گے؟ بولے تبلیغ کا دشمن ہے. ہاں، کیونکہ بعض جب مشورہ لینے آتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ شریعت ہے، تو اب وہ بیچارہ اس حساب سے عمل کرتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو تبلیغ کو کام سے نکل گیا اور اس نے تو چھوڑ دیا، اور اس نے تو اب کیا کیا فتوے لگاتے، کہاں سے دین میں آیا؟ ان کا اپنا شوق پورا نہیں ہوا تو ہم پر حملے کر دیے. تو یہ بڑا عجیب ہو رہا ہے. اس لیے یاد رکھو، ہر کام کو دیکھ دیکھ کر کرنا ہے، سوچ سوچ کر کرنا ہے. پورا دین شریعت ہے، یاد رکھو، پورا دین شریعت ہے. اور یہ شریعت کا وہ پارٹس آپ کو بتائے جا رہے ہیں جو ہمارے اوپر صرف نظر سے گزرا تھا، کبھی اس کے اوپر ہم نے غور نہیں کیا تھا. یہ منکرات ہے، اس سے بچنا کتنا ضروری ہے. آج ہمارے اندر منکرات، نافرمانیاں اور گناہ بہت بڑھ گئے تھے، تو بڑھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان باتوں کو جانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا یہ بھی دین ہے. خوب سمجھ لے کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر وقت کا ایک تقاضا ہوتا ہے. ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر وقت کا ایک تقاضا ہوتا ہے. اگر اس وقت میں وہ کام کریں گے تو وہ کار ثواب ہوگا، اس وقت میں وہ کام کریں گے تو وہ کام ثواب بنے گا اور بڑی فضیلت کا باعث ہوگا. اور اگر اس کام کو بے وقت اور بے محل انجام دیا تو وہ غلو ہے. تو وہ کیا ہوا؟ وہی نام، اسی کا نام تو غلو ہے. اگر وہی کام کو بے وقت اور بے محل انجام دیا جائے گا تو وہ غلو ہے اور دین سے خارج ہے. وہ محض اپنا شوق پورا کرنا ہے، وہ تبلیغ نہیں ہے، بس اپنا شوق ہے، وہ دین کا کام نہیں ہے. دین تو یہ ہے کہ یہ دیکھو اس وقت شرعی تقاضا کیا ہے. اس میں بہت سارے لوگ بیچارے جو جماعتوں میں نکلتے وہ تو سمجھتے ہیں کہ مولانا تو ہماری تبلیغ کے خلاف بات کر. نہیں، میں پکا تبلیغی، میں تبلیغ کو سمجھا رہا ہوں. تبلیغ کو صحیح نہج کے ساتھ، نہج نبوت کے ساتھ کریں گے تو تبلیغ سے فائدہ ہوگا. یاد رکھے، نہج نبوت سے کام ہٹ گیا ہے. اس کے لیے یہ حضرت جو بات کر رہے ہیں، حضرت نے بھی بہت کچھ ان کے پاس سے شکایت آئی ہے کہ لوگ گلو کر رہے ہیں.
جس وقت میں جو کام کرنا. اور بعض تو بیانوں میں مثالیں بھی بہت عجیب عجیب دیتے کہ فلاں کا باپ کا بھی انتقال ہو گیا، جنازے کی نماز میں بھی نہیں گیا اور گش کیا. تو کیا مطلب کہنا چاہتے ہیں؟ تو جنازے کی نماز پڑھنا دین نہیں ہے اور گش کرنا دین ہے؟ یوں ارے ایسی باتیں کیوں کر کے ہمیں لوگوں کو موٹی موٹی حدیثیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتوں کو بیان کر کے لوگوں کو بارے. ورنہ تو وہ کہیں گا باپ کو بھی چھوڑ دو، ابھی تو خالی یہ کرو تو باپ کی تو نافرمانی میں جائے گا، باپ کے جنازے میں نہیں گیا. ایسی مثالیں بہت سنے اور کئی بار سنی ہیں، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے اس کا سائڈ ایفیکٹ بہت خراب نکلتا ہے. اگرچہ وہ شوق ابھارنے کے لیے کہہ رہے، لیکن دعوت میں کام کو ابھارنے کے لیے جب مثالیں دی جائے تو ایسی دی جائے جس سے شریعت کا کوئی حکم نہ ٹوٹ رہا ہو. جی ہاں، بہت ساری مثال ابھی میں اس پر نہیں جاتا. تو فرمایا غلو ہے. اگر والدین بیمار ہے، دیکھو معمولات کے چھٹنے پر صدمہ مت کرو. اگر والدین بیمار ہے اور ان کی خدمت کی وجہ سے تلاوت چھوٹ گئی، تسبیحات چھوٹ گئی، یا بیوی بیمار ہے اور اس کی خدمت کی وجہ سے یہ چیزیں چھوٹ گئی، تو ان کے چھوٹنے پر کوئی صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس وقت کا شرعی تقاضا ہی ان کی خدمت کرنا تھا. لہذا انشاءاللہ تلاوت اور تسبیحات کا پورا اجر ملے گا. تسبیحات کا پورا اجر ملے گا. اللہ تعالی اپنے فضل سے دین کی صحیح فہم عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی والدین کو کوئی عذر نہ ہو اور پھر بھی تبلیغ سے منع کرے تو ان کو راضی کرے، ان کی خدمت کر کے، ان کی کوئی ایسا کر کے. کیوں کہ وہ منع کرے تو کوئی نہ کوئی عذر ہوگا، تو راضی کر کے جائے، ناراض کر کے نہ جائے. راضی ہوں گے. راضی کرنا ہمارا کیا ہے؟ راضی کرنا نہیں آتا، راضی کرنے کے دوسرے بہت سارے راستے ہیں. جو ہم معمول کر رہے ہیں اس کے حساب سے نہیں، دوسرا بھی کرے تو جس کی وجہ سے ہمیں سارے آگے کا راستہ نکلے گا. تو اب انشاءاللہ یہ جو تھا مجاہدہ کا اضطراری اور اختیاری، وہ بات تو پوری ہو گئی. اب دوسری مجلس انشاءاللہ کل شروع کریں گے کہ اب اسی مجاہدے سے پھر اللہ تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. طریق وصول اللہ. تو انشاءاللہ ابھی اللہ تک پہنچیں گے. مجاہدہ کر لیا ہے نا، تو کل انشاءاللہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اللہ تعالی ہمیں دکھا دے، اپنے تک پہنچنے کا، اور آسان کر دے. مراقبہ کر لیں. اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے. میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ